اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 68، 69 اور 70، 68، 69 اور 70 یہ تلاوت کی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: کیا ان لوگوں نے قول پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ لے کر آئے ہیں جو ان کے پہلے کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آیا، یا ان لوگوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں اور وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنون لاحق ہے۔ بلکہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ وہ حق لے کر ان کے پاس میں آئے ہیں، اور اکثر لوگ حق کو قبول کرنے سے حق کو قبول کرنے میں ناپسند کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ نے حق کو پیش کیا، دعوت اسلام کو پیش کیا اور سچائی لوگوں کے سامنے رکھی، تو لوگوں نے اس کا انکار کیا، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو برا بھلا کہا، اور اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ یہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا غور نہیں کرتے کہ جو قول اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں، جو بات وہ پیش کر رہے ہیں، اس بات پر یہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے انہیں عقل سے نوازا ہے، دماغ سے نوازا ہے، شعور سے نوازا ہے، یہ غور کر سکتے ہیں، دنیا کے معاملات پہ غور کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، زمین جائیداد لینا ہوتا ہے تو غور و فکر کرتے ہیں، الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو غور و فکر کرتے ہیں، شادی بیاہ کرنا ہوتا ہے تو غور و فکر کرتے ہیں، کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں تو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو آخر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی باتوں پر کیوں غور نہیں کرتے؟ آج انسانیت کس قدر پریشان حال ہے، لوگ کس قدر رسوا ہیں، پریشان حال ہیں، یہ کیوں نبی کی تعلیمات کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ اگر یہ غور کریں گے تو سچائی کی راہ کو پالیں گے، حقیقت کو پالیں گے، اور وہ سچائی جو اٹل ہے، جو حقیقت ہے، جو حق ہے، وہ اس کو پالیں گے۔ پھر کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لے کر آئے ہیں وہ اس سے پہلے کبھی کوئی بات نہیں آئی؟ مکہ کے لوگوں، تم بتاؤ کہ کیا اس سے پہلے کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجے؟ عیسائیوں تم بتاؤ، یہودیوں تم بتاؤ، کیا رسول نہیں بھیجے گئے؟ عیسائیوں، کیا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے رسول نہیں آئے؟ اور یہودیوں تم بتاؤ، کیا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے رسول نہیں آئے؟ یا موسیٰ کے بعد نبی نہیں بھیجے گئے؟ ان سے پہلے نبی نہیں بھیجے گئے؟ مکے کے لوگوں تم بتاؤ، کتنے ہی رسولوں کا تذکرہ ہے جو تم آپس میں کرتے ہو، کتنے ہی رسولوں کی داستان اور ان کے واقعات کو تم بیان کرتے ہو اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں۔ تو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو اپنے آپ کو رسالت انہوں نے پیش کی ہے، جو نبوت انہوں نے پیش کی ہے، تم اسے کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر سوال کیا کہ افلم یدبروا القول، ان لوگوں نے اس قول پر غور نہیں کیا، ام جاءہم، یا ان کے پاس یہ وہ لے کر آئے ہیں ما لم یاتی آباؤہم الاولین، جو ان سے پہلے کے باپ داداؤں کے پاس نہیں آیا۔ یقیناً رسول پہلے بھی بھیجے گئے، نبی پہلے بھی بھیجے گئے، رسالت اور نبوت پہلے بھی ہوئی، تو اب یہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے، فرمایا گیا کہ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ لوگ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں؟
ایسا تو نہیں ہوا کہ اچانک کوئی انوکھا اور اجنبی شخص ان کے درمیان میں آ گیا ہو اور اس نے کہنا شروع کر دیا ہوگی کہ میں تمہارے درمیان بھیجا گیا رسول ہوں. ایسا بھی نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان 40 سال گزارے. بچپن ان کی نگاہوں کے سامنے گزرا، جوانی ان کی نگاہوں کے سامنے گزری، اور اب یہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے. یہ سب ان کا کردار، ان کا برتاؤ، ان کا رویہ، ان کا طور طریق، وہ سب تمہاری نگاہوں کے سامنے رہا ہے. اور اے مکے کے لوگوں، تم خود ان کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے کہ یہ سچے ہیں، یہ رسول ہیں، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، تم کہتے تھے. تم ان کے کردار کی گواہی دیتے تھے. تم کہتے تھے کہ یہ کبھی برے کاموں میں نہیں پڑے، کبھی کسی کو ستانے میں نہیں لگے. لوگ گواہی دیتے تھے کہ یہ دوسروں کے کام آتے ہیں، یہ سچائی کی فکر کرتے ہیں، کسی کو ستاتے نہیں ہیں، کسی کو پریشان نہیں کرتے ہیں، انتہائی شریفانہ زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر اب جب یہ تمہارے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، میرے اوپر اپنا پیغام اتارا ہے، تو تم کیوں نہیں مان رہے ہو، کیوں تسلیم نہیں کر رہے ہو؟ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا ان لوگوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ فہم لہ منکرون، کہ پھر یہ اس کا انکار کرنے والے ہوں کہ ہم تو تم کو جانتے نہیں ہیں، تم تو اجنبی شخص ہو، ہم تمہارے برتاؤ سے، تمہارے رویے سے، تمہارے کردار سے، تمہاری زندگی سے ہم ناواقف ہیں. تو اگر اس بنیاد پر انکار کرتے تو بھی چلو کوئی بات تھی، مگر تم تو رسول کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، ان کو صادق و امین مانتے ہو، ان کو اپنے فیصلوں میں قاضی اور عادل بناتے ہو، ان کو فیصلہ کرنے والا بناتے ہو، تو پھر تم کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہو؟ اور آج کے دور میں میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہوتے ہیں، عرب کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، عرب کی ہسٹری پڑھتے ہیں، ہسٹری آف دی عربس پڑھتے ہیں، عربوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے دشمنوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک تو یہی کہتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور سب یہ مانتے ہیں کہ وہ سچے تھے، امانت دار تھے، سب یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اور سب یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے اوپر اللہ کا جو پیغام اترتا ہے میں وہ تم تک پہنچاتا ہوں. انہوں نے اپنی عبادت کی طرف نہیں بلایا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کی جائے، نہیں، انہوں نے اس کائنات کے خالق اور مالک کی طرف بلایا کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنو. پھر بھی تم نہیں مانتے، پھر بھی تم تسلیم نہیں کرتے، تو کیا تم تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہو؟ کیا تم ہسٹری کو پڑھ رہے ہو؟ تم نے جب ان چیزوں کو دیکھ لیا اور اس کی چیزوں کو پڑھ لیا تو پھر تمہیں ماننے میں کیا دقت ہے؟ تم سچائی کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تم حق کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ ام یقولون بہ جنہ، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جنون لاحق ہے. کچھ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہیں، یہ مجنون ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں. اللہ اکبر، نبی کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے. کیا پاگل اخلاق کی تعلیم دیا کرتا ہے، پاکیزگی کی تعلیم دیا کرتا ہے، رازہائے کائنات کو بیان کیا کرتا ہے، تمہارے سامنے وہ باتیں بیان کیا کرتا ہے جو تمہیں پتہ نہیں ہے، جو علوم کے دریے بہا رہا ہے، جو ایسا کلام پیش کر رہا ہے کہ جس کا جواب لانے سے عرب اور عجم، انس اور جن سب عاجز ہیں. اللہ اکبر، کیسی باتیں تم کر رہے ہو؟ تمہاری باتیں خود ہی بہکی بہکی ہیں، تمہاری باتیں خود ہی جنون والی باتیں ہیں. بل جاءہم بالحق، سن لو حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لے کر آئے ہیں، حق لے کر آئے ہیں، لیکن وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. اکثر لوگ اس حق کو پسند نہیں کر رہے ہیں. اس حق کو اگر پسند کریں گے تو انہیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانی پڑے گی، ان کو اپنا رویہ ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنی زندگی پاکیزہ بنانی پڑے گی، اس لیے وہ اس حق کو قبول نہیں کر رہے.
وہ حق کو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، حق بات جانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ ضد ہے جناب شیخ تقدس مآب میں، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، تعصب کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب آپ اپنی ضد کو چھوڑ دیں گے، جب آپ تعصب کے پردے اپنی آنکھوں سے ہٹا دیں گے، تو آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی اور رسول نظر آئیں گے، جو پاکیزہ زندگی کی تعلیم دیتے ہیں اور زندگی کی حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں، جس کا سابقہ ہم کو، آپ کو، سب کو پڑھنے والا ہے۔ اور جب ہم اپنی آنکھوں سے اس حق کو دیکھ لیں گے، اس وقت ہمارا رونا، چلانا، افسوس کرنا، ندامت کرنا کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یہ جو مختصر سی زندگی ملی ہے، اس میں ہم حق کو پہچانیں، رسول کو پہچانیں، رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کو جانیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ یہی سچی بات ہے اور یہی حق ہے اور یہی اللہ کا اتارا ہوا پیغام ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے کہ اے لوگوں، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ ہمارے پاس جب آؤ تو مجرم بن کر نہ آؤ، ظالم بن کر نہ آؤ، طاغی اور سرکش بن کر نہ آؤ، بلکہ ہمارے عبادت گزار بن کر آؤ، نیک بن کر آؤ، صالح بن کر آؤ، مطیع اور فرما بردار بن کر آؤ۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو مومنین صادقین میں داخل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔